بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا عنوان بہت پیارا ہے۔ آج الحمدللہ ذی الحج شریف کا چاند بھی نظر آ چکا ہے، تو یہ حج شریف کے دن چل رہے ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ تو آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلا جاؤں۔ ہمارے ساتھ تشریف ہیں ناروے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر عزیز باروی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاپان سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ منڈی تاندلیاں والا بڑا خوبصورت شہر ہے پاکستان کا، وہاں سے تشریف فرما ہے پروفیسر محمد وقاص حسین رضوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سیالکوٹ کے لال حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد نواز صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے کرتے ہیں۔ میں دعوت پیش کرتا ہوں قبلہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر عزیز باروی صاحب، آپ پروگرام کا آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق سبحان اللہ۔ إن ربي لسميع الدعاء سبحان اللہ۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز سے صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے، اور آپ نے جو آیات بینات کی تلاوت کی
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لخت گزر عطا فرمائی، اور دوسرا آپ نے جو اپنے والدین کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے صدقے ہماری اور ہمارے والدین کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میں بڑھتا ہوں، حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد نواز صاحب بڑی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہکین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ، سبحان جس راہ چل دیے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کوچے بسا دیے ہیں، سبحان اللہ، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، سبحان ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، سبحان ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، سبحان اللہ، ان کی مہکین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان سبحان کی اللہ، مہکین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان ملک اللہ، سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم،
کس سمت آ گئے ہو سبحان سکے بتا دیے ہیں ان سبحان کی مہکے نے دل کے کنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد نواز صاحب. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم وہ ہے جن کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے. دوست بنانے کے لیے ظاہر ہے پہلے اس کو آزمایا جاتا ہے، کسی سے دوستی کرنے سے پہلے ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر سے دوستی کی جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل فرمایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، تو پھر کیسی آزمائشیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے امتحانات لیے. اور آپ کی ساری زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو امتحانات سے بری پڑی ہے. میں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر طاہر عزیز باروی صاحب کی طرف جاتا ہوں اور آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچپن کیسے گزرا، آپ کی آزمائشیں کیسی کیسی، اللہ تعالیٰ نے کیسے امتحانات لیے. ظاہر ہے اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، تو خلیل کو دوست کو پہلے آزمایا جاتا ہے، ان سے امتحان لیے جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسے امتحانات لیے، کہاں کہاں کن کن جگہوں پر آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو کیسے پاس فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج فیس بک لائیو پروگرام کے ذریعے علم و فکر کی، علم و آگہی کی ایک کہکشاں میں مجھے بھی یاد فرمایا. میرے ساتھ میرے دوست، مجھ سے سینئر لائق عدیلہ علماء کرام موجود ہیں. میں ان تمام کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کی موجودگی میں میرے لیے ایک سعادت ہے یہ چند اپنی معروضات پیش کرنا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بچپن کے تعلق سے یا آپ کی اللہ جل مجد العظیم کی جانب سے جو آزمائشیں کی گئیں ان کے تعلق سے، تو اس میں عرض ہے کہ اگر اتنا ہی سوال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائشیں، تو اس میں آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا شباب اور آپ کا بڑھاپا، آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ انہی امتحانات اور انہی آزمائشوں کے ساتھ گزری. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ جس کا ذکر آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل مخاطب فرمایا. بے شک. اور یہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا جو بچپن ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ ہے، ایک ایسی قوم میں گزر رہا ہے. اس کا آغاز اس قوم سے ہو رہا ہے جو کفر، شرک اور بت پرستی میں اپنی زندگی گزارتی تھی، اور یہی ان کی سب سے بڑی عبادت تصور ہوتی تھی. آپ نے ابتدان لوگوں کو دیکھا کہ کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، جو ستاروں اور سیاروں کی پوجا کرتا ہے. تو قرآن مجید 7ویں پارے میں اللہ رب العزت نے وہ تمام تر چیزیں ذکر فرمائی. اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مبارک زندگی ہے وہ آپ کے اپنے چچا کے گھر میں ہے، اور اس چچا کے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود بت پرست ہے، وہ بتوں کا بیوپاری ہے، وہ بتوں کا تاجر ہے.
اور اس کی بت پرستی کی جو صنعت ہے وہ بہت عروج پکڑ رہی ہے، بہت دور تک جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے رب قدیر نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے اپنے چچا کو اس حالت میں دیکھا تو سب سے پہلا سوال ہی ان سے، حضرت ابراہیم نے ان سے اپنے چچا سے کیا، اور یہ بچپنے کا عالم ہے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ یہاں سے آغاز ہے، اپنے چچا سے سوال کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ اور آپ کی قوم اس گمراہی کے راستے پر ہے۔ تو یہاں سے آغاز ہے، یہ پہلی آزمائش ہے کہ جو آپ کی پرورش کر رہا ہے، جس کے گھر آپ رہتے ہیں، جو آپ کا کفیل ہے، اب اس کے احسانوں کے چکانے کا بدلہ تھا، اس کے ساتھ تعلق بنانے کا معاملہ تھا، مگر رب قدیر کے ساتھ جو آپ کا مقام خلت تھا، جو آپ کا خلیل والا تعلق تھا، تو آپ نے پہلے دن سے ہی اس بات کا پیغام دیا کہ احسانات، تعلق داریاں، سارا کچھ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، مگر جہاں رب قدیر کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں بہت سارے رشتے توڑنے پڑتے ہیں۔ یہ پہلی آزمائش تھی کہ اس رشتے کو توڑنا پڑا، اس تعلق کو ختم کرنا پڑا، اس چیز کے ساتھ آپ نے پہلا معاملہ کیا۔ دوسری جو آپ کی آزمائش ہے رب قدیر کی بارگاہ سے، وہ یہ ہے کہ اس کفر اور شرک کی سوسائٹی میں کلمہ حق بلند کرنا، کہ جہاں یہ جرم تھا کہ آپ دوسری بات نہیں کر سکتے تھے، اس وقت آپ نے کلمہ حق بلند کیا، رب قدیر کی دعوت دی، رب قدیر کا تعارف کروایا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، تمہارے معبود، تمہارا رب، تمہارے خدا یہ بت نہیں ہے جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور بناتے ہو، بلکہ وہ رب حقیقی ہے۔ یہ آپ کی دوسری آزمائش ہے۔ تیسری آزمائش ہے کہ اسی بت خانے میں گھس کر ان بتوں کو توڑنا، اپنی قوم کو لاجواب کرنا، یہ آپ کی تیسری آزمائش ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا۔ بڑی ڈیٹیل اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، کیسے بتوں کو توڑا، پھر اس قوم کی گفتگو کیا ہوئی، قوم کو لاجواب کیسے کیا۔ چوتھی آپ کی جو بڑی قربانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نمرود کے دربار میں جو کلمہ حق کہا، اس کو لاجواب کر دیا۔ تیسرے پارے میں اس کا باقاعدہ طور پر مفصل ذکر موجود ہے، جو اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی، جو آپ کی کنزرویشن ہوئی، وہ ساری کی ساری قرآن میں موجود ہے۔ تیسری قربانی، یہاں تک کہ وہ قتل کے درپے ہوا، اس نے قتل کی کوششیں کی، مگر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنا کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آئے۔ آپ نے کلمہ حق کہنا خاموش نہیں ہوئے، بند نہیں کر دیا۔ پانچویں جو آپ کی بڑی قربانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ تبلیغ کی، سارا کچھ کرنے کے بعد قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، آپ نے اس وقت ہجرت کی کہ جب قوم نے بالکل آپ کو اس بات کا جواب دے دیا کہ ہم تمہیں بھی نہیں مانتے، تمہارے رب کو بھی نہیں مانتے، تب آپ نے یہ قربانی دی کہ اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، اپنی ان پرانی رہائشوں، اپنے تعلقات کو چھوڑا، اپنی برادری کو چھوڑا۔ پانچویں، چھٹی جو آپ کی بڑی عبادت، جو بڑی قربانی ہے، جو بڑی آزمائش ہے، جو بڑا امتحان ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بیٹے کو، بڑھاپے کا سہارا اپنا بیٹا، اپنی بیوی کو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ایک پرانا سکیچ آپ کے ذہن میں بن رہا تھا، وہاں اپنے بچوں کو چھوڑا، جس کو قرآن نے بواد غیر ذی زرع کے نام سے یاد کیا۔ وہاں نہ پینے کے لیے پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی اور چیز وہاں۔ یہ اس کے بعد آپ نے جو اہم ترین قربانی آپ نے دی، جس کا ذکر قرآن نے 23ویں پارے کے اندر فرمایا کہ اپنے نوجوان بیٹے، اپنے نور نظر، اپنے لخت جگر کی قربانی دینا، یہاں تک کہ رب قدیر کے حکم سے آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تک کے لیے بھی تیاری کر دی، اس کا فدیہ رب قدیر نے ادا فرمایا، حضرت ابراہیم پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ 8 قربانیاں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں 69 ٹائمز، یعنی 69 مرتبہ آپ نے 25 صورتوں میں ذکر فرمایا، جس میں ان قربانیوں کا ذکر ہے، اور پھر ان کے بعد یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ جب بھی ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمانا چاہا یا ہم نے آزمایا تو وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے، کامیاب ٹھہرے، تو فوراً رب قدیر نے پھر اس قوم کی امامت کی صورت میں یہ انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ آزمائشوں کا ذکر کر رہے تھے، کسی کو آزمانے کے لیے بظاہر ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ 4 چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، اس کی ذات کے حوالے سے، اس کی اولاد کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اور وطن کے حوالے سے۔
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاروں چیزوں سے آزمایا گیا. سب سے پہلی ذات، آپ کو اٹھا کر کے اتنی بڑی آگ میں پھینکا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر بھی ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوا، اور آگ میں تشریف لے گئے، وہاں سے واپس آئے تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا درس لوگوں تک وہ اسی طرح جاری و ساری رہا. پھر آپ کا مال کے حوالے سے بھی آپ کا جو کچھ تھا وہ رب کی رضا کے لیے. ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک امتحان لینے کے لیے آتے ہیں اور رب کا نام پکارتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ایک بار پھر سنا دیں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے سنایا تھا، لیکن اب آپ کی مرضی سے سناؤں گا تو کچھ ہدیہ لوں گا. کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا جتنا ریوڑ ہے بکریوں کا اس کا آدھا حصہ مجھے دینا پڑے گا. تو فرمایا آدھا حصہ تیرا ہے، مجھے ایک بار میرے رب کا نام سنا دو. پھر سنا دیا. دوسری مرتبہ پھر تمنا ہوئی، عرض کی فرمایا ایک بار پھر سنا دے. حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اب کیا دو گے؟ کہا باقی سارا جو آدھا بچا ہے وہ بھی تیرا، لیکن مجھے میرے مالک کا، میرے خالق کا، میرے رب کا ایک بار پھر مجھے نام سنا دے. تو یہ مال بھی رب کی راہ میں قربان کر دیا. پھر جب اولاد کی باری آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں جا کر کے لخت جگر عطا ہو، پھر رب کہے کہ اے ابراہیم اپنے لخت جگر کو میری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو، تو آپ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا آپ نے اپنے وطن کو بھی چھوڑا. تو یہ آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. میں مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اے پیارے ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے دعوت دو، اب میرے گھر کے طواف کے لیے لوگوں کو دعوت دو. تو آپ نے کیسے دعوت دی؟ رب کے حکم کی تعمیل کیسے ہوئی؟ پھر آپ نے صدا دی تو رب نے کیسے ہر شخص تک آواز پہنچائی؟ آپ ذرا روشنی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ہم سب کے عزیز جناب حضرت علامہ مولانا محمد طاہر عزیز باروی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے. امید واثق ہے بلکہ سامعین نے آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آج کے تبسط سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا بھی ذکر کریں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان قربانیوں کا جو انعام ملا اس حوالے سے بھی ذکر کریں گے. محترم مولانا محمد عابد رضا صاحب نے پوچھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کو مکمل کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا بھائی تعالیٰ تیرے گھر کی ہم نے تعمیر کی ہے، میں نے اور میرے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. اے ہمارے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس کو ہم سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، یا میرے خلیل آپ فلاں پہاڑ جس کا نام جبل ابو قبیس ہے آپ اس پر تشریف فرما ہوں اور لوگوں کو حج کے لیے اعلان فرمائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا ہوئے کہ یا بھائی تعالیٰ اس روئے زمین پر تو کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا، تو میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اس آواز کو پہنچانا یہ تمہارے رب کا کام ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی دعوت دی
اور ایسی آواز دی کہ وہ آواز ان بچوں تک بھی پہنچ گئی کہ جو بچے ابھی اپنی ماؤں کے رحم میں موجود تھے. سبحان. تو جس نے اس وقت اس آواز کو سنا اور جتنے بار لبیک کہا، اللہ رب العالمین ان سب کو اتنی بار اپنے پیارے گھر کی زیارت سے مشرف فرمائے گا. وہ سبحان شخص اتنی بار کرے گا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. کیا ابراہیم آواز دیں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہ لوگ جو ہیں وہ میرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں اور حج کے لیے آئیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی تھی، یہ اس آواز کا اثر ہے کہ آج بھی لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر کا طواف کر رہے ہیں اور اس زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. اور یہی وہ سبحان موقع ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر اس گھر کا حج اس شخص کے لیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو. جی شکریہ. سبحان. تو اس سے پتہ چلتا ہے الحمدللہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی اور ہم نے لبیک کہا. اور آپ کے لیے تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد پیر طریقت حضرت علامہ مولانا منیر میوسوی صاحب کی سنگت اور معیت میں حج ادا فرمایا، اور آپ عمرہ شریف کے لیے بھی تشریف لے گئے. قبلہ حضرت پروفیسر ڈاکٹر طاہر عزیز باروی صاحب الحمدللہ آپ بھی 2 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ 2 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکا ہوں. تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہمارے کانوں تک بھی آئی اور الحمدللہ ہم نے فرما برداری کرتے ہوئے لبیک کہا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ بار بار سعادت نصیب فرمائے. میں قبلہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، پھر میں قبلہ طاہر عزیز باروی صاحب کی جانب جاتا ہوں. اب آواز آ گئی، ہر ایک نے لبیک کہہ دیا، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہو گیا. اب جو شخص صاحب استطاعت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اس کے باوجود اگر حج کے لیے نہیں جاتا اس کے لیے وعید کیا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بڑے اہم سوال کی طرف توجہ دلوائی. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذخیرہ حدیث سے 2 حدیث ایسی ملتی ہیں کہ جن میں آپ علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود حج نہ کرے تو اس کے بارے میں آپ نے وعید بیان فرمائی ہے. ایک روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ایک حدیث حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ملک زادا او راحلۃ تبلغه الى بیت اللہ، کہ ایسا شخص جس کے پاس زاد راہ بھی ہو اور وہ بیت اللہ شریف کی طرف سفر کرنے کا اس کے پاس ساز و سامان بھی موجود ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، اللہ رب العالمین اس بندے کی کوئی. اس سے ملتے جلتے دوسری حدیث یہی الفاظ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں. اب دیکھیں کتنی سخت وعید ہے. کچھ ایسے لوگ بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دلوں میں یہ حسرت رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یا بھائی تعالیٰ ہمارے پاس جب بھی کوئی جمع پونجی ہو تو ہم تیرے اور تیرے محبوب کے در کی حاضری کا شرف حاصل کریں گے. اور ایک جانب ایسے بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے، اللہ رب العالمین نے دولت کی ریل پہل ان کے لیے کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتے. تو ایسے افراد کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ وعید بیان فرمائی ہے. اب چاہے مسلمان ہو کر مر جائیں یا عیسائی ہو کر مر جائیں، جب پیسہ ہے حج نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہماری مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت صحیح انداز میں کر سکیں. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ. یعنی کہ نماز نہ پڑھنے کی بھی وعید ہے، اور جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعید بیان کی. تو اس لیے ان وعیدوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا شمار کہیں ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے اتنی سخت وعید جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. ہماری سوچ، ہماری فکر شاید
ہم سمجھانے میں کہیں ہم سے کمی ہو رہی ہے. ہم فضائل کی طرف، نوافل کی طرف تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن فرائض کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ایک شخص ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتا. مال دولت ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لیکن ویسے وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم پہلے فرائض کی طرف جائیں. اگر مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. صدقہ و خیرات، نوافل وہ چاہے جتنا مرضی دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ زکوٰۃ ادا کرے جو فرض ہے. اب زکوٰۃ کا دینا وہ مخصوص لوگوں کو دی جا سکتی ہے، ہر ایک کو صدقہ نافلہ نہیں دیا جا سکتا. تو ہم صدقہ نافلہ دیتے ہوئے کہیں کہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، تو شاید وہ مستحقین تک نہ پہنچے اور ہماری زکوٰۃ ادا نہ ہو سکے. اس لیے ہماری توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ ہم پہلے فرائض کی طرف آئیں، اس کے بعد صدقہ و خیرات، نوافل، صدقہ نافلہ جو وہ ادا کرتے چلے جائیں. قبلہ پروفیسر طاہر عزیز باروی صاحب، ہم دیکھتے ہیں ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین، ملت کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے کے لیے شریعت محمدی کا حصہ بنایا. قربانی ہے، ہم بال کاٹتے ہیں، ناخنوں کو تراشتے ہیں، یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، آپ کی سنتیں ہیں جو قیامت تک کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جاری و ساری رکھی، قائم و دائم رکھی. اب حضور علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باہم جو قربتوں کا تعلق ہے وہ کن کن چیزوں میں کیسے ہے، آپ ذرا روشنی فرمائیں. بہت شکریہ جناب، جزاکم اللہ. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو قربتوں کا تعلق ہے، اس کا اندازہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ، سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطالعہ سے انسان کو بہت آسانی سے ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جو معیار زندگی ہے، تمہارے لیے جو کامیابی کی ضمانت ہے، تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل لائف ہے یا رول ماڈل پرسنالٹی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ العظیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم فرمایا اور رسول اکرم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کہلوایا کہ میں ملت ابراہیمی پر گامزن ہوں. اور رسول اکرم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. اور یہاں تک کہ حضرت ابراہیم واحد پرسنالٹی ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات میں کہ جنہیں مکے کا مشرک کہتا ہے کہ وہ ہمارے راہبر رہنما ہیں، جنہیں عیسائی کہتا ہے کہ وہ عیسائی تھے، یہودی کہتا ہے کہ وہ یہودی تھے، مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان تھے. اللہ جل مجد العظیم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیہ، کہ حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے. اور ارشاد فرمایا ولا نصرانیہ، اور وہ نصرانی بھی نہیں تھے. اور لیکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک دین تھا، دین حنیف، وہ سیدھے سادے، وہ بالکل کلیئر ایک پرسنالٹی تھی جن کا تعلق وما کان من المشرکین، مکہ کے مشرکین کے ساتھ نہیں تھا، عیسائیوں کے ساتھ نہیں تھا، یہودیوں کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید میں یہ آنر، یہ عزت ہمیں ملی. ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو مسلمان بنایا. حضرت ابراہیم کا یہ تعلق نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ، اور واضح انداز میں یہ فرمایا کہ قرآن مجید میں رسول اکرم علیہ السلام اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کی اتباع کا حکم ہے رسول اکرم علیہ السلام کو. پھر بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی مبارک زندگی کو بھی قرآن مجید نے اسوہ حسنہ کہا ہے. میری جو معلومات ہیں وہ قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کا لفظ 2 انبیاء کرام کے ساتھ آیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی تیسرے پیغمبر کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسل لائف جو ہے وہ انہی 2 انبیاء کرام کی ہے. ایک رسول اکرم علیہ السلام،
दूसरा हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम, हजरत रसूल अकरम अलैहिस्सलाम के बारे में उसवा हसना कुरान ने 2 मकामात पर इरशाद फरमाया, और सूरतुल मुम्तहिना में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को भी उसवा हसना फरमाया। कद कानत लकुम उस्वतुन हसना, कि हमने उनको तुम्हारे लिए उसवा हसना बनाया है। तो ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक जो कुरान ने वाज़ेह किया, और अहादीस तैयबा या सीरत को हम देखते हैं जब, तो मालूम होता है रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, इरशाद फरमाया हर नबी अल्लाह का वो पहले अंबिया किराम में से किसी न किसी के नक्शे कदम पर होता है, और मैं अपने जद्द अमजद हजरत इब्राहीम के नक्शे कदम पर हूं। नंबर 2, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के अलावा काफी अंबिया किराम जिनका ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है, हजरत इसहाक के तवस्सुल से उनका बहुत करीबी ताल्लुक है और बड़ा लंबा ताल्लुक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर हजरत इस्माइल जिनका तारुफ कुरान ने हजरत इब्राहीम के साथ करवाया, उनके तवस्सुल से और उनके वसीला से, उनके खानदानी नस्ब के एतबार से सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। नंबर 3, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ कुरान मजीद में हदीस तैयबा में मुख्तलिफ हवालों से करवाया। मिसाल के तौर पर हुजूर ने अपने आप को मुअल्लिम करार दिया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अपने आप को फख्र आदम करार दिया, अपने आप को हबीबुल्लाह करार दिया। ये सारे तारुफ रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से अदा हुए। उनमें से एक तारुफ जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने करवाया वो ये है कि आना दावतु अबी इब्राहीम, कि मैं वो दुआ हूं जो मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी। मैं उस दुआ का समर, उस दुआ का नतीजा और उस दुआ की मकबूलियत का एक बेहतरीन समरा या उस दुआ का मिसदाक हूं। और उस ताल्लुक को आप का अंदाजा करें कि आज से 4000 साल पहले, हिस्टोरिकल पॉइंट है, कम ज्यादा हो सकते हैं, हजरत इब्राहीम 4000 साल पहले पैदा हुए, और उसी दौरान उन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा अल्लाह का घर काबतुल्लाह तामीर फरमाया। उस वक्त इस कुर्बत का एहसास है कि आपने जिस शख्सियत के लिए दुआ की, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, उस दुआ में नबी अकरम अलैहिस्सलाम को याद किया। और ये सबसे बड़ी कुर्बत है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत इब्राहीम को है। और मैं आखिरी बात इस हवाले से अर्ज करूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी अपनी शरीयत का कोई इजहार फरमाया, बल्कि यहां तक भी लिखा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को जो शरीयत दी गई ये वही शरीयत है, उसका सेकंड पार्ट है, उसकी तजदीद है, उसकी नशात सानिया है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई गई थी। तो अर्ज कर रहा था, रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने जब अपना तारुफ करवाया, अपनी शरीयत को आपने लोगों पर वाज़ेह फरमाया, लोगों को उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, तो उस वक्त अगर सवाल हुआ कि ये क्या है, तो आपने फरमाया ये तुम्हारे जद्द अमजद, ये मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहीम की सुन्नत है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी के मौका पर सहाबा हजरत ज़ैद इब्न अरकम से रिवायत है, सहाबा किराम ने पूछा हुजूर से, मल अदाही या रसूल अल्लाह, तो हुजूर ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम की सुन्नत है। तो बहुत करीबी ताल्लुक है हजरत इब्राहीम का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बल्कि बड़ी वाज़ेह बात है कि अगर हजरत इब्राहीम की सीरत को देखना है, वो कैसी थी, मुबारक जिंदगी कैसी थी, मुबारक तालीमात कैसी थी, मिजाज शरीफ कैसा था, तो वो रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की सीरत को देखा जाए तो वहां से पता चलता है कि यही है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की गई। अब देखें इसका हसीन इम्तियाज, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को अगर दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए हुक्म देते हैं तो कहते हैं यूं पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज और आपकी आल पर दरूद भेज, जिस तरह तूने दरूद भेजा था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जात पर और अपनी आल पर अगर दरूद भेजने के लिए सहाबा को हुक्म देते हैं तो कहते हैं वैसा दरूद जैसे अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भेजा था। तो ये भी एक ताल्लुक का बहुत गहरा रिश्ता है। आखिर में प्रोग्राम का आखिरी लम्हात हैं,
اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں آخری سوال قبلہ مفتی صاحب سے لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، اگر کوئی عورت ہے جو صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، لیکن وہ اپنے محرم کو ساتھ نہیں لے جا سکتی، اس کا کوئی محرم نہیں ہے۔ اب عورت کے لیے حج پہ جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، لیکن بغیر محرم کے عورت حج پہ جا سکتی ہے۔ عورت کے پاس تو پیسے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے کہ جو طاقت رکھتا ہو جا سکتا ہو، تو کیا اس صورت میں عورت بغیر محرم کے حج پہ جا سکتی ہے؟ جی شکریہ جی۔ آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے اور مولانا طاہر عزیز بارگی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمانہ کہ اگر کوئی شخص، کوئی بدو یا مشرکین کفار میں سے آپ کو کوئی گالی بھی دے دیتا معاذ اللہ، یا آپ کو پتھر بھی مارتا، تو آپ اس کو بھی آگے سے دعائیں دیتے تھے، ان کے لیے بھی آپ نے جلال نہیں فرمائی۔ ایک جو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں تو آپ ان کے لیے بھی راہ حق کی دعا کرتے ہیں۔ اور قربان جائے ابراہیم علیہ السلام پر کہ جنہوں نے دعا کی تھی آپ علیہ السلام کے لیے، تو ان کو نبی کریم علیہ السلام نوازتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کتنا نوازا؟ میں کہ تمہاری نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تم میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اب بے میں شک۔ اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ جو عورت صاحب استطاعت ہو، روپیہ پیسہ اس کے پاس موجود ہو، حج پر جا بھی سکتی ہو، لیکن محرم اس کے ساتھ نہیں ہے، تو کیا ایسی عورت حج پر جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی عورت جو صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، زیادہ راہ بھی ہے، لیکن کوئی محرم شخص موجود نہیں ہے، تو ایسی عورت اللہ رب العالمین کے اس حکم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا سے مستثنیٰ ہے۔ کیوں کہ جو شرائط اور قیود پائی جاتی ہیں حج کی فرضیت کے لیے، ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایسی عورت جو صاحب استطاعت ہو لیکن اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو، تو ایسی عورت حج پر نہیں جا سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کو تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم، کہ کوئی بھی مرد جو ہے وہ تنہائی میں عورت کے ساتھ ملاقات نہ کرے۔ اور ایک اور جس سے فرق آتا ہے کہ جہاں پر ایک عورت اور ایک مرد ہوں گے تنہا غیر محرم میں سے، تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ کوئی عورت، کوئی مرد تنہا کسی عورت سے نہ ملے، ویسے فرمایا کہ کوئی عورت تنہا سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم موجود نہ ہو۔ محرم ایسی صاحب استطاعت ہے، مال و دولت بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حج پر نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہیں ہے۔ اگر اس نے حج پر جانا ہی ہے تو اپنے ساتھ کسی محرم کو لے لے، اس محرم کے ساتھ جو وہ حج پر جا سکتی ہے۔ یا کوئی ایسا شخص یعنی وہ گناہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہے، اس کے محرمات میں سے ہے، تو اس کو پیسے دے کر اس کو اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے، تاکہ اس کی فرضیت بھی ادا ہو جائے، اور ساتھ ایسا شخص کہ جو مال و دولت سے محروم ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو وہ حج پر جا سکے۔ یہاں پر ایک اور یعنی وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ گناہگار نہیں ہوگی، اگر وہ حج پہ نہیں جاتی تو وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ آج کا پروگرام اسی بات پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ٹریول ایجنٹ جو ہیں وہ بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ کسی غیر محرم کو محرم بنا کر ساتھ لگا دیتے ہیں، جی تو جی ایسی جی، صورت میں ثواب کمانے کے وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ہم چند ہی دنوں کے بعد ایک نئے پروگرام کے ساتھ قربانی کے مسائل پر ہم گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جتنے ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، یقینی طور پر آج کا پروگرام ہر ایک کو پسند آیا ہوگا۔ جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں مفتیان کرام سے اور بالخصوص قربانی کے حوالے سے، انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش ہوگی جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، مفتیان کرام کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہوں گے آپ کی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت عطا فرما دیں۔ نماز کا وقت ہے، آپ بھی نماز ادا فرمائیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام پہ اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔